میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کبھی حرکت کا بھرپور بدلہ لیا ہے. سیز فائر ہو چکی, اب ہم امن چاہتے ہیں. میں نے یہ بات کئی مرتبہ کی کہ ہم کشمیر, ہم پانی کے مسئلے کے اوپر, ہم ٹریڈ کے اوپر, ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت. لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں کہا, دشمن کو جارحیت کا ایسا جواب دیا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا. شاہینوں نے ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز گرائے. معرکہ حق کی کامیابی پر آج مغرب سے مشرق تک دنیا والے پاکستان کو سلام کرتے ہیں. اب سیز فائر ہو چکا, پاکستان امن, ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے. بھارت جھگڑالو پڑوسی کی بجائے اچھے ہمسائے کی طرح رہے. ہم کشمیر, پانی اور انسداد دہشت گردی سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں. مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بھارت سے تعلقات استوار نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم نے مزید کہا, جیسے ہم نے دشمن کو شکست فاش دی, ایسے ہی غربت کا خاتمہ کریں گے. قرضوں سے نجات پا کر ملک کو عظیم بنائیں گے. شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین. کہا, ترسیلات زر کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. اوورسیز پاکستانیز کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو کم ہے. وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو اشعار بھی سنائے. پاکستان سفارتی طور پر دنیا کے نقشے پر نئے تشخص کے ساتھ ابھرا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے, اقتدار سنبھالا تو پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا. سول عسکری قیادت نے مل کر نہ صرف معاشی میدان بلکہ دفاعی محاذ پر بھی قوم کا سر فخر سے بلند کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف بولے, بھارت سمجھتا تھا وہ خطے کا چیمپئن ہے, 10 مئی کو اس کا غرور خاک میں ملا دیا. ایسی عبرتناک شکستگی کے تاریخ میں مثال نہیں ملتی. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے کہا, معرکہ حق کی کامیابی اور پاک سعودی دفاعی معاہدے سے دنیا بھر میں پاکستان کا مقام بلند ہو رہا ہے. میڈیا سے گفتگو میں امریکی سیاستدان ساجد طارڑ نے کہا کہ آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اسلامی نیٹو کی شروعات ہونے جا رہی ہے. وزیر اعظم کا دورہ امریکہ بھی اچھا رہے گا. شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف آج برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے. کل نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہی کانفرنس میں شریک ہوں گے. شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور فلسطین میں اسرائیلی نسل کشی پر بھی بات کریں گے. خطے میں امن کے لیے عالمی برادری سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ ہوگا. ماحولیاتی تبدیلی, دہشت گردی, اسلاموفوبیا اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل پر بھی بات کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کی کئی اعلیٰ سطح کی تقریبات اور اہم اجلاسوں میں شرکت ہوگی. صدر ٹرمپ اسلامی رہنماؤں کی ملاقات میں شریک ہوں گے. وہی میدان, وہی ریفری. ایشیا کپ میں پاکستان پچھلی ہار کا بدلہ لینے کو تیار. روایتی حریف پاکستان اور بھارت سپر 4 مرحلے میں آج آمنے سامنے ہوں گے. دلوں کی دھڑکنیں بے قابو, سب نظریں دبئی پر لگ گئیں. ہائی وولٹیج میچ رات 7:30 بجے شروع ہوگا. میچ سے قبل شاہینوں کی بھرپور پریکٹس, حتمی پلان بھی بنا لیا. اعصاب کی جنگ میں کوچ کی بیٹرز کو کھل کر کھیلنے کی ہدایت. قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان. صاحبزادہ فرحان کے ساتھ محمد حارث یا فخر زمان اوپننگ کریں گے. سائم ایوب کو 4 یا 5 نمبر پر کھلائے جانے کا امکان. حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف یا حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ. سفیان مقیم کو بھی آرام کرایا جائے گا. شاہین آفریدی کے ساتھ حارث رؤوف فاسٹ بولنگ کا محاذ سنبھالیں گے. اسپن میں ابرار احمد اور محمد نواز کا اوپر ٹائم سائم ایوب کی سپورٹ میسر ہوگی. شاہین شاہ آفریدی ایک بار پھر آل راؤنڈ کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دبئی میں قومی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات, حوصلہ بڑھایا. خوشگوار انداز میں ہلکی پھلکی گفتگو. ہیڈ کوچ کے ساتھ پاک بھارت میچ سے متعلق گفتگو کی. محسن نقوی کا کہنا تھا وہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچے. پلیئرز اور مینجمنٹ سے ملاقات بہت اچھی رہی. پُر امید اور دعا گو ہوں کہ آئندہ میچز میں ٹیم بہت اچھا کھیلے گی. جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 نویں روز بھی ٹریفک کے لیے بند. ستلج کے منہ زور ریلوں سے موٹر وے 4 جگہ سے متاثر ہو چکی. انتظامیہ پتھر ڈال کر شگاف کو پور کرنے کے لیے پر امید.
متاثر سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام بھی جاری۔ ادھر پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نگرانی میں علی پور میں شگاف پور کرنے اور سڑکوں کی مرمت کے لیے ٹیمیں متحرک۔ علی پور میں عارضی پل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ خیرپور سادات میں متاثرہ سڑکوں کی تعمیر جاری۔ بستی دیسی کول روڈ اور بستی عظیم شاہ کے قریب پڑنے والے شگاف پور کر دیے گئے۔ دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر سیلابی صورتحال۔ کوٹری بیراج پر پانی کے بہاؤ میں تیزی، 4,60,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سیلابی پانی تیزی کے ساتھ لاڑکانہ 7 حفاظتی بند سے ٹکرا گیا۔ کچے کے 32 دیہات کے چاروں اطراف سیلابی پانی موجود۔ متاثرین کھلے آسمان تلے موجود کہتے ہیں ابھی تک سرکاری کشتیاں فراہم نہیں کی گئی، نہ ہی کوئی امداد دی گئی۔ سیلابی ریلے سے ٹھٹھا میں بھی کچے کے کئی علاقے زیریاب، ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ شکارپور میں کھڑی فصلیں اور چراگاہیں پانی میں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین برباد، کاشتکار مالی مشکلات کا شکار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کیڈٹ کالج پرندری کا دورہ۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ موار کے حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر شرکا کا مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین۔ طلباء اور اساتذہ نے سوالات کے مدلل جوابات پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ ادا کیا۔ پرنسپل کیڈٹ کالج کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو اور عزم نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت دی۔ شرکا نے کہا کہ بھارت نے دوبارہ کسی جارحیت کی کوشش کی تو اسے ہزیمت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیڈٹ کالج بلندری کے پہلے شہید میجر اب نواز طارق کی عظیم قربانی پر فخر۔ امریکی صدر ٹرمپ کا افغانستان کے حوالے سے اہم بیان۔ رپورٹر نے سوال کیا کیا بگرام بیس واپس لینے کے لیے زمینی فوجوں کے استعمال کا امکان مسترد کر رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا ہم ابھی افغانستان سے بات کر رہے ہیں، بگرام بیس فوری واپس چاہتے ہیں، اگر وہ واپس نہیں کرتے تو پھر آپ جان جائیں گے کہ میں کیا کروں گا۔ دفاعی ماہرین نے صدر ٹرمپ کے بیان کو انتہائی اہم قرار دے دیا۔ سوال کیا کہ کیا افغانستان میں افغان طالبان کی سرپرستی میں چھپے فتنہ خارج اب امریکہ کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کریں گے یا ان کے بزدلانہ حملے صرف پاکستان کے خلاف ہی ہیں؟ فرانسیسی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کل نیو یارک میں شیڈیول فلسطین کانفرنس پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ کے خاتمے اور فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ صدر میکرون نے عالمی برادری کو مزید متحرک کرنے پر زور دیا۔ فلسطین کانفرنس میں کئی ممالک فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، بیلجیم اور مالٹا سمیت دیگر ممالک شامل۔ امریکہ کا فلسطینی صدر کو ویزا دینے سے انکار۔ محمود عباس کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ فضائی حملوں میں مزید 91 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر بمباری کر کے 76 افراد کو شہید کر دیا۔ جنوب مغربی علاقے الصبرا میں گھروں پر بمباری، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ امداد کے منتظر 4 افراد بھی صہیونی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ القسام بریگیڈز نے 48 اسرائیلی قیدیوں کی تصویر جاری کر دی، جسے الوداعی تصویر قرار دیا گیا۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں کار پر اسرائیلی حملے میں ایک شخص شہید ہو گیا۔ غزہ معاہدے پر دوبارہ ثالثی سے پہلے اسرائیل معافی مانگے۔ قطر نے مطالبہ کر دیا۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ قطری امیر تمیم بن حمد الثانی نے معافی کا معاملہ امریکی وزیر خارجہ سے اٹھایا۔ قطری امیر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو گئے۔ امریکی ایلچی وٹکوف آج نیو یارک میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیل اور قطر کے درمیان بحران کو ختم اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور نیدرلینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں ہزاروں افراد کا مہاجرین کے خلاف احتجاج۔ حکومت سے سخت امیگریشن پالیسی کا مطالبہ۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین نے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال۔
ईरान का बैनुल अक़वामी एटमी तवादीन एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के सबब IAEA से ताउन ख़त्म कर दिया जाएगा। जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी थी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 91 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर पर बमबारी करके 76 अफराद को शहीद कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड से 48 इसराइली कैदियों की तस्वीर जारी कर दी, जिसे अलविदाई तस्वीर करार दिया गया। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में एक शख्स शहीद। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर तबादला ख्याल किया। एमानुएल मैक्रोन और मोहम्मद बिन सलमान ने गजा जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इआदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। सदर मुमलिकत को डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई-कॉमर्स नुमाइशगाह के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ जरदारी का काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का भी दौरा, नमाज अदा की और मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा।